دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہی ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے تذکیر کی جائے، لوگوں کو نصیحت کی جائے، انہیں توجہ دلائی جائے، ان کو خبردار کیا جائے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت جب انسانیت کو پہنچائی جائے گی تو نہ کسی لٹریچر کی ضرورت ہے، نہ تصنیفات کی ضرورت ہے، نہ تقریروں اور مواعظ کی ضرورت ہے۔ اللہ کا پیغام اللہ کے اپنے الفاظ میں اس کے کلام کے ذریعے سے پہنچا دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ بات بھی قرآن میں کہی گئی ہے کہ یہ قرآن تو مجھ پر اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور بعد میں آنے والوں کو بھی۔ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ تذکیر ہے جس کو قرآن کے ذریعے سے تذکیر ہمیں اپنا ہدف بنانا چاہیے۔ اسی قرآن کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ اللہ کے راستے کی دعوت اسی قرآن کے ذریعے سے، اس کے الفاظ میں، اس کے اسلوب میں دینی چاہیے۔ یہ قرآن ہے کہ جس کا ترجمہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، یہ قرآن ہے کہ جس کا ترجمہ پڑھ کر سنانا چاہیے، یہ قرآن مجید ہے کہ جس کو غیر مسلموں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس تعارف کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے جو اس کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے پوری انسانیت سے خطاب کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری اصلاً یہی ہے۔ اس کے بعد جب لوگ اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوں گے تو اب انہیں پڑھانا بھی ہے، انہیں تعلیم بھی دینی ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اب تصنیفات بھی ہوں گی، تالیفات بھی ہوں گی اور تعلیم و تربیت کا تمام تر اہتمام بھی ہوگا، لیکن دعوت کی ابتدا بھی قرآن ہے، دعوت کی انتہا بھی قرآن ہے، اور قرآن مجید نے دعوت کے لیے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ تذکیر ہے، وہ انذار ہے۔ لوگوں کو بیدار کیا جائے، انہیں خبردار کیا جائے، ان کو نصیحت کی جائے، انہیں یاد دہانی کرائی جائے، کیونکہ اللہ کی کتاب نے انہی حقائق کی یاد دہانی کرائی ہے جو ہماری فطرت میں اس پروردگار نے ودیعت کر دی ہے۔